کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور عالی جاہ خیریت سے ہوں میں، آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ 12ویں شریف کا صدقہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ سرکار غوث اعظم کے دربار کی خیرات بھی اور صابر پاک کے آستانِ معلیٰ کی بھیک بھی۔ میرے پاس محفوظ نہیں ہے پرانا بیان، البتہ میں اس وقت حضور صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانِ معلیٰ پر ہوں، اور الحمدللہ کل شریف کی 2 محفلوں میں میری شرکت ہوئی، اور دونوں محفلوں میں صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانیت اور ولایت کے حوالے سے میں نے تقریریں کی۔ خدائے پاک قبول فرمائے۔ تو میں آپ کی خدمت میں چند الفاظ بول دیتا ہوں، اور آپ ان الفاظ کو اپنے پروگرام میں شامل فرما لیں تو آپ کا بڑکپن ہوگا، آپ کا احسان ہوگا، آپ کی نوازش ہوگی، آپ کی کرم فرمائی ہوگی۔ حضور صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا جہاں تک تعلق ہے ان کی عظمت و شوکت کا، تو وہ ایک ایسی شخصیت اور ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ ان کی مثال ملنا بہت مشکل ہے۔ مشرباً چشتی ہیں، یعنی چشتی سلسلے میں مرید ہیں وہ۔ خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں، کہ خواجہ خواجگاں کے مرید و خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے سلسلے کے ایک مرید اور خلیفہ اور ایک شیخ کامل بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صابر پاک کے شیخ کامل بھی تھے اور حقیقی ماموں بھی تھے۔ اس طرح ہم سمجھ گئے کہ صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرباً چشتی ہیں اور نسلاً قادری ہیں، یعنی ان کی رگوں میں سید الاولیاء سند الاولیاء حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون گردش کر رہا ہے۔ صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت سید شاہ عبد الرحیم قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حضور غوث اعظم کے حقیقی پوتے تھے۔ تو اس طرح صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسلاً قادری ہیں اور غوث اعظم کے پوتے ہیں، اور بہت باتوں میں مماثلت نظر آتی ہے۔ میں کچھ عرض کروں تو اس کے لیے بہت وقت چاہیے، یہ چند الفاظ تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پروگرام میں میری شرکت ہو جائے اور مجھے بھی سعادت حاصل ہو، اور ان کے فیضان اور ان کے عفو و کرم، ان کے الطاف و عنایات کے کچھ چھینٹے مجھے بھی میسر آ جائیں آپ کے وسیلے سے، کیونکہ میں حضور مفتی اعظم ہند کا مرید ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے سچے مریدوں میں اور غلاموں میں قبول فرمائے، اور آپ سرکار مفتی اعظم سے شرف خلافت رکھتے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ تو یاد رہے کہ حضور صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہرات میں ہوئی، اور 592 ہجری میں ہوئی، 592 ہجری، اور اسی صدی میں غوث اعظم کا وصال ہوا تھا، یعنی 561 ہجری میں سرکار غوث اعظم کا وصال ہوا، اور اس کے ٹھیک 31 سال کے بعد 592 ہجری میں حضور صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو رہی ہے۔ بہت قریب ہیں غوث اعظم سے۔ دوسرے یہ کہ حضور صابر پاک نے ربیع الاول شریف کا دامن نہیں چھوڑا، پیدا ہوئے تو ربیع الاول شریف میں اور وصال ہوا تو ربیع الاول شریف میں، کہ 19 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور 13 ربیع الاول کو وصال ہوا۔ وصال 13 ربیع الاول 669 ہجری میں ہوا، 669 ہجری میں، گویا 77 سال آپ اس دنیا میں لوگوں کو خواجہ خواجگاں اور سرکار غوث اعظم کا فیضان بانٹتے رہے۔ ولادت کے وقت بھی بہت سے معاملات سامنے آئے تھے، کیونکہ وہ مادرزاد ولی تھے، ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوئے تھے،
دایا نے ان کو جب غسل دینا چاہا اور ہاتھ لگایا حضور صابر پاک کو تو اس کے پورے بدن میں سوزش اور گرمی اور دانے اور چھالے۔ سرکار صابر پاک کی والدہ سے عرض کرنے لگی دایا کہ یہ کیا ہے کہ تمام بدن میں سوزش اور گرمی؟ تو انہوں نے کہا کہ نادان، تو نے وضو نہیں کیا اور بغیر وضو کے میرے لخت جگر کو تو نے ہاتھ لگا دیا۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ یہ بچہ وہ ہے کہ جس کی رگوں میں سید الاولیاء سرکار غوث اعظم کا خون گردش کر رہا ہے؟ وضو کے بعد غسل دیا گیا اور اس کے بعد خوشبو پورے مکان میں پھیلی اور اس کے بعد پوری بستی میں پھیلی۔ کلیر شریف تو حکم ہوا تھا، آپ آ گئے جیسے غریب نواز کو حکم ہوا تھا، کلیر شریف بھی آپ نے روحانیت کی خوشبو سے معطر کر دیا، اور آج پورا ہندوستان ان کی بزرگی، ان کی ولایت، ان کی کرامت، ان کی روحانیت اور ان کے فیضان کی خوشبو سے مہکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بچپن میں ان کا حال یہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن دودھ پیتے تھے ماں کا۔ 1 سال تک یہ عادت رہی، اور دوسرا سال جب آیا تو ایک دن دودھ پیتے تھے ماں کا اور 2 دن روزہ رکھتے تھے۔ 2 سال تک یہ رہا، اور اس کے بعد بہت قلیل غذا پر آپ کا گزارا۔ 6 سال کی عمر میں تو آپ کا یہ عالم تھا کہ کئی دنوں کے بعد سوکھی ہوئی روٹی پانی میں بھگو کر کھا لیا کرتے تھے اور اسی پر اکتفا کرتے تھے۔ آپ اللہ کے ولی تھے، صاحب روحانیت تھے، آپ کی روح کی غذا ذکر الہی اور ذکر رسول تھا، اسی سے آپ کو سیری اور سیرابی ہو جاتی تھی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ باتوں میں اشتراک نظر آتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 1 رمضان کو ہوئی، اور آپ کا معمول بھی یہی تھا کہ آپ دن میں دودھ نہیں پیتے تھے، یعنی عہد شیر خوارگی میں بھی آپ روزہ رکھتے تھے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کہ عہد شیر خوارگی میں آپ دن میں روزہ رکھتے تھے۔ دوسرا سال جب آیا تو معاملہ یہ ہوا کہ 29 شعبان کو چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، یہ بات کلیئر نہیں ہو پا رہی تھی۔ لوگ غوث اعظم کی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کیا کہ رات چاند ہوا ہے یا نہیں، تو انہوں نے بتایا کہ چاند ہو گیا ہے، اس لیے کہ آج صبح ہی سے میرے لخت جگر نے میرا دودھ نہیں پیا، وہ روزے سے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار غوث اعظم کا بچپن ہے، عہد شیر خوارگی ہے۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے علماء اور فضلاء جو مسئلہ حل نہیں کر پا رہے ہیں، غوث اعظم کا بچپن اس مسئلے کو حل کر رہا ہے۔ تو جس کے بچپن کی شان یہ ہے، اس کی جوانی کا عالم کیا ہوگا؟ یقیناً وہ سید الاولیاء ہیں، سند الاولیاء ہیں، ولی الاولیاء ہیں، تاج الاولیاء ہیں، مصلح الاولیاء ہیں، محسن الاولیاء ہیں، اور ان کی شان غوث اعظم نے بتائی کہ واہ کیا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ یہ غوث اعظم ہیں کہ جو عہد شیر خوارگی میں بھی روزہ رکھتے ہیں، اور یہ صابر پاک ہیں کہ جو 1 دن دودھ پیتے ہیں اور 2 دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو روزہ رکھنا عہد شیر خوارگی میں، اس وصف میں یہ دونوں مشترک نظر آتے ہیں۔ غسل دیا گیا صابر پاک کو۔ ولادت کے بعد سب سے پہلے جو لباس ان کے بدن کو پہنایا گیا وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا لباس تھا، غوث اعظم کا کپڑا تھا۔ گویا جسم پر بھی غوث اعظم کا لباس اور جسم کے اندر رگوں میں بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا خون۔ وہ روحانیت کے تاجدار ہیں، ان کی شان بڑی نرالی، صفت جلال کے مظہر تھے۔ زبان سے جو نکل جاتا تھا وہ ضرور پورا ہوا کرتا تھا، مستجاب الدعوات بھی تھے۔ آج بھی ان کے وسیلے سے دعا کی جائے، صابر پاک کے وسیلے سے اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے دعا کرنے والا اگر باعمل ہے، پاک و صاف ہے، نمازی اور پرہیزگار ہے، تو ضرور اس کی دعا صابر پاک کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے۔ میں نے بہت بار آزمایا ہے
میرے پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم ہند تو صابر پاک کے شیدائی اور وفادار تھے، انہوں نے منقبت بھی پیش کی ہے بارگاہ صابر پاک میں، وہ منقبت سامان بخشش میں موجود ہے۔ صابر پاک سے عقیدت سرکار مفتی اعظم کو بہت تھی، اس لیے زیادہ عقیدت تھی کہ وہ مشرباً چشتی اور نسلاً قادری تھے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے تھے، اور خواجگاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں تھے۔ ان کی بارگاہ میں یہ خادم اس وقت حاضر ہے، اللہ رب العزت اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس حاضری کے طفیل حاضری سرکار بغداد عطا فرمائے، حاضری سرکار مدینہ عطا فرمائے۔ آپ دعا فرمائیے، آپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، آپ کے پروگرام باہر بہت ہو رہے ہیں اور آپ لوگوں کو مسلک اعلیٰ حضرت کا درس دے رہے ہیں، محبت غوث اعظم کے جام پلا رہے ہیں۔ مجھ ناچیز کے لیے بھی دعا فرمائیے گا، اور میرے یہ الفاظ آپ اپنے پروگرام میں شامل کر لیں تو میری بات بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔